ظاہر ہے ایک ایسی تکلیف دہ اور اتنی کرب سے بھری ہوئی داستان ہے کہ جس کا میرا خیال ہے تذکرہ کرتے ہوئے بھی دل یقیناً ان تمام اہل محبت کے کانپتے ہیں جو امام علی مقام سے محبت کا اور غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ ایک بہت ضروری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے لوگوں کو کہ آج کربلا کے میدان میں ظاہر قافلہ پہنچ تو گیا، لیکن اس کے پہنچنے کے پیچھے ایک داستان ہے، ایک تاریخ ہے، عوامل ہیں، مقاصد ہیں۔ ذرا وہ بیان کیجئے کہ جب مدینہ پاک سے نانا جان کے مدینہ پاک کو آپ نے چھوڑا تو کیسے چھوڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ آج کی تاریخ اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی دردناک تذکرہ کے حوالہ سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور رکھی جاتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے دین کی سربلندی کے لیے جو ڈیوٹی حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اور آپ کے رفقاء کے سپرد تھی، یہ اس ڈیوٹی کے اظہار کا عملی طور پر آج پہلا دن ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے تیار کیے گئے ہو، اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ نیکی کا امر دو، نیکی کرو، نیکی کا امر دو، نیکی کا حکم دو، اور برائی سے بچو بھی اور برائی سے روکو بھی، بچو بھی اور بچاؤ بھی۔ یہ وہ خاص اللہ رب العزت کا فرمان ہے جس کی سربلندی کی خاطر حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا پورا عزم صمیم جو ہے وہ ہمیں اس استقامت کے کوہ صفا پر کھڑا نظر آتا ہے کہ وہ اپنی ذات والا شان کے لیے تو نمونہ ہدایت تھے ہی، وہ چاہتے تھے کہ مملکت اسلامیہ کے تخت پر جو بیٹھنے والا شخص ہے وہ بھی اس بات کو سمجھے اور اس حقیقت کو جانے کہ اللہ رب العزت نے خلافت کے نظام کو کتنا پاکیزہ رکھا ہے اور خلافت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب اسی تناظر میں جب آپ سے ولید بن عتبہ گورنر مدینہ اس آپ سے کو بلاتا ہے اور بلا کر آپ سے بیعت طلب کرتا ہے کہ یزید کے لیے آپ بیعت کریں اور اس کی اطاعت کو قبول کریں، تو وہ بہت بڑا جملہ ہے جو حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ اب یہ مجھ جیسا جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بس یہ بڑی اہم بات۔ جی، ایک تو ہم یہ سب جانتے ہیں کہ آپ اپنی شان میں بے مثل ہیں، اپنے نسب میں بے مثل ہیں، آپ کائنات میں کوئی دوسرا اس وقت آپ کا ہمسر موجود نہیں ہے، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نواسے ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی اہم جو چیز میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں بچے متولد ہوتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں، تو معمول یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر مؤذن صحابہ ان بچوں کے کانوں میں جا کر اذان اور اقامت کہا کرتے تھے، جو نومولود کے لیے شریعت کا حکم ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ان کے کانوں میں توحید و رسالت کی گواہی خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب جن کانوں میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہی خود زبان رسالت مآب، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس زبان اقدس سے توحید و رسالت کی گواہی ان کے گوش مبارک میں جانا اور پھر لعاب دہن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوسنا اور چوس کر پروان چڑھنا، اب وہ زبان کسی باطل کو کیسے قبول کر سکتی ہے جس کے لیے ابتدا سے ہی تربیت جو تھی وہ اسی غرض کے تحت، اسی مقصد کے تحت کی گئی تھی کہ جب یہ کڑا وقت آئے تو حسین ابن علی جو ہیں وہ استقامت کا کوہ صفا بن کر کھڑے ہو جائیں اور وہ دنیا کو بتا دیں کہ حق جو ہے وہ کبھی باطل کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا۔